پاکستان کی بقا اور استحکام میں اسلام اور جمہوریت کا کردار ہے۔ دو چیزیں ہیں، اسلام اور جمہوریت۔ ویسے پاکستان ایک تیسری حقیقت ہے، تو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی یہ دو چیزیں، اسلام اور جمہوریت۔ اور اس کے بارے میں میں یہ کیا کہوں، استاد کہوں، پیر کہوں، کیا جو بھی آپ مناسب سمجھیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہوئے۔ کم از کم میں اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہر دھندلی شے کلیئرٹی کے ساتھ جو نظر آتی ہے تو اس میں ان کی تربیت کا وہ بہت بڑا دخل ہے۔ تو ان کا یہ قول ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو شروع میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ قول یہ ہے کہ پاکستان کی ماں جمہوریت ہے اور پاکستان کا باپ اسلام ہے۔ اور یہ قول میں نے ان کا شروع میں آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا معاشرہ منقسم ہے اور دو انتہا کی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا جو دینی طبقہ ہے، خاص طور پہ جو نظام خلافت اور نظام سیاست پر یقین رکھتا ہے، وہ جمہوریت کو فی نفس ہی شر سمجھتے ہیں، وہ نجس عین سمجھتے ہیں جمہوریت کو۔ یعنی جیسے خنزیر حرام ہے اس طرح وہ جمہوریت کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے شاید اس طرح کی مثال بھی سنی ہوگی کہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنے سے خنزیر حلال نہیں ہو جاتا، تو جمہوریت کے ساتھ بھی جو مرضی کر لو یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے، کوئی میرا اپنا جو ہے نا وہ تجزیہ نہیں ہے، کوئی انفر نہیں کیا میں نے، یہ قول ہے ان کا، یہ کوٹ ان کوٹ ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ خنزیر حلال نہیں ہو سکتا، اسی طرح جمہوریت حلال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو نجس عین ہو گئی ان کی نظر میں۔ اس سے زیادہ جمہوریت کے بارے میں ایکسٹریم کی رائے اور کوئی ہو نہیں سکتی کسی دیندار کی، اور یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور معتدب طبقہ اور ایک بڑا مؤثر جو دیندار طبقہ ہے اس کی یہ سوچ بن گئی ہے اور موجود ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہمارا جو سمجھدار، پڑھا لکھا، آج کا زمانہ شناس جو آج مؤثر طبقہ ہے، جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جو ہماری رولنگ کلاس ہے، ان کی نظر میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا، آج عملاً قابل، کم از کم ریاست کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، معیشت کی سطح پر بالکل قابل عمل نہیں ہے۔ اب یعنی یہ دو میں نے آپ کے سامنے انتہائیں رکھ دی ہیں، اور یہ دونوں انتہائیں یہ نہیں ہے کہ ایک افریقہ میں پائی جاتی ہے اور دوسری ایشیا میں پائی جاتی ہے، کہ ملک کے اندر دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک میں اسلام کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے، یہ 1400 سال پرانے دور کی چیز تھی اور اوور فار ایور۔ ہاں، اب مذہب کے طور پر زندہ رہ سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتے ہو، داڑیاں رکھ سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، اس اعتبار سے السلام علیکم اسلام کو۔ لیکن یہ کہ اسلام کا سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ پاسٹ کی چیز تھی۔ انسان ترقی کر کے، ایوولوشن کر کے، ارتقاء کر کے بہت آگے نکل گیا، اور پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا۔ وہ خواب دیکھنا نری رومانویت ہے، یعنی فضول عشق ہے۔ نری رومانویت کا یوں سمجھ لیں بیکار کا عشق ہے، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یعنی خبط ہو گیا آپ کو، کوئی سینڈروم ہے جس میں آپ چلے گئے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا آپ کو، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 صدیوں پرانا نظام یہاں پہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری میں نے آپ کو وہ بتا دی۔ اب اس موضوع پر عاجز کو اظہار خیال فرمانا ہے تو کتنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ میں نے ذرا آپ کے سامنے یہ بات سنی، رکھ دی، دونوں چیزیں، اس کا مطلب ہے ان کو قبول کرنے والا معاشرے میں مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ جو جمہوریت کو نجس عین سمجھتے ہیں، جب میں اس پر بات کروں گا تو وہ مجھے اس کھاتے میں رکھیں گے، جو سارے کے سارے، پھر ظاہر ہے جو خنزیر کھائے وہ خود بھی نجس ہو گیا نا، وہ پھر وہ ادھر رکھیں گے۔ اور یہ بے وقوفوں میں، پاگلوں میں، دیوانوں میں رکھیں گے جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کا اس دور میں تصور کرنا خبط ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہم نے اس دو ناقابل قبول چیزوں کو قبول کروانے کی کوشش کرنی ہے آج۔ اصل میں یہ ہماری مشکل ہے، جو اس موضوع کی گمبھیرتا کو سمجھیے، مشکل کو سمجھیے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی چلیں بات ذرا سخت ہو گئی ہے تو لطیفہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہی پیش آیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش آیا۔ یہ 2006 کی بات ہے،
मरकज़ शूरा का इजलास था, तंजीम इस्लामी की मरकज़ शूरा का इजलास था। मौजू वहाँ पे भी कुछ ऐसे उन दिनों ये सोच पक रही थी हमारे माशरे में, जमहूरियत नजस ऐन वाली, तो कुछ वो असर जो है ना वो तंजीम के अंदर भी आया था। तो कुछ लोगों ने उस वक्त ये बात उठाई, तो वो डॉक्टर साहब ने शूरा में रख दी। तो मैं उस वक्त ज़रा यानी जिसे कहते हैं ना, इन चीज़ों में अभी फुटबॉल था, कभी इसकी बात सुन के समझता था ये ठीक कर रहा है, उसकी बात सुन के समझता था ये ठीक कर रहा है। तो उधर डॉक्टर साहब, मैंने वैसे अज़राए तफन्नुन ये बात की थी, और वैसे भी मतलब मेरा उस वक्त तक कभी राय कोई इस तरह की नहीं बनी थी। उसके बाद असल में ये राय पुख्ता हुई है, वो उस वाक़े के बाद। वो बात बड़ी दिलचस्प है। वो ये हुआ कि मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात ठीक है कि जमहूरियत इस्लाम पाकिस्तान की माँ है और इस्लाम पाकिस्तान का बाप है, लेकिन हुआ ये कि अहले जमहूर ने यानी सब ने मिलकर, यानी माँ ने और बेटू ने मिलकर बाप को तो रोज़े अव्वल से देश निकाला दे दिया। 1947 से लेकर आज तक अब्बा हुजूर को घर में घुसने नहीं दिया, सब ने मिलके, और अम्मा साथ शरीक थी, यानी जमहूरियत उनके साथ शामिल थी निकालने वालों में। और फिर क्या हुआ, 1958 के बाद औलाद ने, बल्कि मैंने वहाँ पे अल्फाज तो ये कि माँ को फौजी निकाल के ले गए, तो ना ही इस मुल्क को माँ मिली, ना ही इस मुल्क को बाप मिला। ये उस वक्त तो एक बात हो गई। आज मैं इसे दोहरा क्यों रहा हूँ, वाक़े के तौर पर नहीं दोहरा रहा हूँ। ये पाकिस्तान का अलमिया है, ये वो यतीम है कि जिसने आज तक ना माँ का सुख देखा है, ना बाप का जो है ना वो चैन देखा है। ये हकीकत है अपनी जगह पे, ये अलमिया है, ये ट्रेजेडी है। और इसको इसी तौर पर लीजिए कि अब चलें उस जुमले को छोड़ दें, बहुत ही शकील हो गया कि वो माँ ने बेटों के साथ मिलकर बाप को निकाल दिया और बाद में माँ को वो ले गए, चलें उसको निकाल दें। लेकिन ये हकीकत है या नहीं कि यहाँ ना जमहूरियत को पनिपने दिया गया, जो कुछ जमहूरियत के नाम पर है वो खेल है जो खेला गया, जो कुछ जमहूरियत के नाम पे हुआ वो फ्रॉड है जो किया गया, और जब जब दाव चला उस फ्रॉड को भी नहीं चलने दिया गया। अब 1958 से लेकर 1968 तक अयूब खान को आप जमहूरियत कहेंगे? कहने को सदारती निज़ाम था, वो जमहूरी निज़ाम ही होता है, सदारती निज़ाम भी, लेकिन ये आखिर अमेरिका में भी सदारती निज़ाम है, जमहूरियत ही है। लेकिन क्या अयूब खान की जो सदारती निज़ाम था वो जमहूरियत थी? फिर 9 साल गुजरे तो मर्द मोमिन मर्द हक तशरीफ ले आए इस्लाम के नाम पर। फिर अब अम्मा हुजूर बाहर 11 साल वो लगा गए, फिर परवेज मुशर्रफ आ गए, वो बुनियादी किस्म की जमहूरियत लेके आए थे। अभी माँ को फिर से पालना था असर नो। तो ये तो खेल होता रहा जमहूरियत के नाम पर। रह गया इस्लाम, वो तो टच के तौर पर रहा, जब भी रहा, जब हमें टच की, यानी गोया पाकिस्तान बनाने के लिए भी उसके टच की जरूरत थी, उसके बगैर बन नहीं पा रहा था। बन गया, अब चलाने के लिए जब जब उस टच की जरूरत पड़ी तो हमने टच कर लिया, करंट ले लिया और मतलब निकाल के। अब अगर किसी को भुट्टो को उतारना था तो इस्लामी टच बहुत जरूरी था, उसको उतारने के लिए तो वो दे लिया गया। इसी तरह जब भी जो भी कोई तखरीब करनी थी तो टच के साथ कर ली गई वो तखरीब, और अगर इक़्तिदार हासिल करना था तो ये टच जो है ना हर एक ने कि इस्लामी टच थोड़ा सा दे दीजिए। वो तो अभी मीडिया का कमाल है ना कि हमने सुन भी लिया टच देने वाली बात, लेकिन ये कि ये तो बाकायदा यानी इस खीर का एक लाजमी जुज़्व था जो शामिल किया जाता था जब भी पकाई जाती थी इस्लामी खीर। तो ये हमने किया फ्रॉड दोनों के साथ, और बदकिस्मत कौन है? पाकिस्तान। अब आ जाए, मैं ये उनका रोल आपके सामने, ये तो मैंने आपके सामने अलमिया रखा है। तो पाकिस्तान की नाकामी, पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते की रुकावट, पाकिस्तान के जो आज जितने मसाइल हैं, जो मसाइब हमें दरपेश हैं, उस सब की बुनियाद ये है कि ये यतीम, इसको महरूम कर दिया गया इसकी विरासत से, या इसके असल जो जिनका पेरेंटल रोल था उससे, और वो ये दो चीज़ें थी, जमहूरियत और इस्लाम। अच्छा, अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ कि ये जिसे नजस ऐन कहा गया या समझा गया, ये क्या चीज़ है? एक तर्ज हुक्मरानी है। तर्ज हुक्मरानी का ताल्लुक हमेशा इंसानों की ज़हनी सतह के साथ रहा है, या यूं कह लीजिए तमद्दुनी इर्तिका के साथ रहा है। जब आप बरादरी की सतह पर थे, अभी रियासतें बनी ही नहीं। देखें, रियासत कोई नबियों ने आके नहीं बनवाई, ये इंसानी ज़रूरत के तहत बनी है। जब रियासत नहीं थी तो मिलजुल के तो इंसान तो तब भी रहता था ना, तो जो मिल के जुल के रहता था वो कबीला था।
اچھا قبیلے میں کیا کوئی حکمران نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. کون ہوتا تھا؟ جو ٹرائبل چیف ہوتا تھا، اس کا حکم آخری حکم ہوتا تھا، وہ مانا جاتا تھا، اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں ہوتی تھی. جو ٹرائبل چیف ہے تو وہ سب سے بڑی اتھارٹی کا مالک ہے. اب کسی نبی رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ قبیلے کا نظام غلط ہے. کسی نبی رسول نے آ کے یہ نہیں کہا. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے یہ یوں ہی رہیں گے، البتہ ان 12 کے اوپر یہ جو ٹرائبل چیف ہیں یہ گویا ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے مجھے، اور یہ میرے حکم کے تابع رہتے ہوئے تمہارے درمیان فیصلے کریں گے. قبیلے کو نہیں توڑا کہ سب ایک ہو جاؤ، نہ 12 کے 12 رہو، تمہیں چشمے چاہیے 12 نکال کے دوں گا. لہذا وہ جہاں پہ تمدن تھا اس تمدن کا لحاظ رکھا گیا، اس کا پاس رکھا گیا، اور اس کے مطابق اس کے اندر جو توحید تھی اس کو شامل کیا گیا. یہ قبیلے کا چیف اپنی مرضی نہیں چلائے گا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس سے آگے بات بڑھی جب ایک ریاست بن گئی، ایک حکومت آ گئی، مملکت وجود میں آ گئی. اسٹیٹ یہ تو انسان کی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئے نا. جہاں اب اس اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس ریاست کے اندر ایک قبیلہ نہیں ہے، 2 قبیلے، بلکہ پہلے سٹی اسٹیٹ بنی تھی، جیسے مدینہ ہے نا، کئی قبیلے مل کے وہاں پہ رہتے تھے. اب اس قبیلے کی روایات اور ہیں، اس قبیلے کی اور ہیں، اس قبیلے کی اور ہیں، تو مل جل کے رہنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی لیول پر کوئی سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، جسے معاہدہ عمرانی کہتے ہیں. کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے. نیچے سارے اٹونمس ہیں اپنی آزادی کے ساتھ، لیکن اوپر بعض معاملات میں انہوں نے کہ اگر آپس میں کچھ نزاعات تنازعات پیدا ہوئے تو ان اصولوں پر ان کو ہم یہاں سے آئین سازی کے عمل کا آغاز ہوا ہے. یہ جب تک زبانی معاہدہ ہوتا تھا یہ کانٹریکٹ جو ہے زبانی ہے، روایت پہ چلے گا. جب یہ باقاعدہ تحریری صورت اس کو دینی شروع ہو گئی تو یہ ایک یعنی ڈاکومنٹڈ آئین جو ہے نا اس کی صورت بن گئی. یہ تجربات سے انسان سیکھتا سیکھتا آگے بڑھا، پھر کرتے کرتے یہ ماڈرن سٹیٹ کا تصور آیا. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں سنانے بیٹھ جاؤں تو بہت ٹائم گزر جائے گا. ماڈرن سٹیٹ کا تصور آیا، اور اس کے اندر باقاعدہ ریٹن جو ہے نا وہ ایک دستاویز ہوتی ہے کہ جو شہریوں اور جو مملکت ہے اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ سمجھ لیں اس کو، اور وہ ان کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ ایک جو ہے نا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. دوسری طرف کیا ہوا، یعنی دیکھیں نا آپ نے جب بچہ ہوتا ہے تو فیڈر سے اسے دودھ دیا جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو فیڈر کدھر گئی؟ اب تو فیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. آج قبائلی نظام کدھر گیا؟ اب دیکھیے پہلے قبائلی نظام کیا کرتا تھا، میں بیمار پڑا تو برادری ہے نا میرے پیچھے آ گئی. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِّي، قرآن کہتا ہے یہ جو فصیلہ ہے، فصیل ہے، یہ جو قبیلہ ہے یہ فصیل ہے، یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. مجھے خطرہ لاحق ہوگا، میری جان کو پروٹیکشن کون دوگا؟ برادری پوری کھڑی ہو جائے گی. ہمارا فرد ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری پگ کا مسئلہ ہے، ہم اپنے بندے کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، پوری برادری پروٹیکشن کے لیے آ جائے گی. اب دیکھیے جب یہ والی ذمہ داری اسٹیٹ نے لے لی، سوشل پروٹیکشن اب کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہو گئی. برادری کہاں ہے؟ بھائی آپ چودھری ہو سکتے ہیں، کوئی عباسی ہو سکتا ہے، کوئی راجہ ہو سکتا ہے، لیکن چیف کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس سے اوپر والی شے آ گئی آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی. اچھا جب یہ ریاست وجود میں آئی، اب ماڈرن سٹیٹ سے اب واپس پیچھے جائیں تو سب سے پہلے چونکہ تجربہ کیا تھا، ایک ٹرائب ہوتا ہے، ٹرائبل چیف ہوتا ہے. جب سٹیٹ بنائی تو ایک ہی چیف رکھ لیا جس کو بادشاہ کہتے ہیں. اب کبھی کسی نبی نے آ کے یہ کہا ہو کہ بادشاہ کو ہٹاؤ، بادشاہی نظام ختم کرو؟ نہیں. اب اگر نبی بھی آئے ہیں تو انداز وہی بادشاہوں والا رکھا ہے. اگر ادھر فرعون ہے اور نمرود ہیں تو اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ بھی بادشاہ ہیں، یہ بھی بادشاہ ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ فرعون اور نمرود اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام اور جو سلیمان علیہ السلام ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی قرآن نے ایک ہی بات بتائی آپ کو. ایک موقع پہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، وہاں سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے، وہ بیٹا ہیں. اب دیکھیے دنیا کی روایت کے اعتبار سے بیٹے کو چپ رہنا چاہیے. باپ نے فیصلہ کر دیا، بیٹے کو نہیں بولنا چاہیے. بیٹے کا بولنا گستاخی ہے. آج بھی کہیں آپ گاؤں میں ہوں تو کوئی چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب فیصلہ کر دیں، ان کا بیٹا بول سکتا ہے لوگوں کے سامنے؟ نہیں بولے گا. روایت نہیں ہے، یہ روایت کے خلاف ہے، گستاخ سمجھا جائے گا. وہاں سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں،
اور بولتے ہیں، اور قرآن نے وہی ایک واقعہ نقل کیا ہے، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اس معاملے کی فہم ہم نے سلیمان کو دے دیا، اور سلیمان نے کہا یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، اور داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا تم ٹھیک کرتے ہو، میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس طرف اصول کو سامنے رکھا گیا، اور اصول کیا ہیں؟ توحید، بنیاد توحید ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ حکمران اللہ ہے۔ کوئی نمرود اگر حکمرانی کا دعویٰ کرے گا تو شرک ہوگا، کوئی فرعون اگر دعویٰ کرے گا تو شرک ہوگا، اور وہی نظام ہوگا، لیکن اگر وہ بادشاہ اپنی ول کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے تو یہ خلافت کا نظام بن جائے گا۔ اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اس کو اگر آپ لے کے آئیں موجودہ نظام کے اوپر، وہی جو پہلے بادشاہی تھی ایک فرد کی، اس کو اب مانا گیا ہے یہ بادشاہی ہے عوام کی، پیپل، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہی ہے نا۔ پہلے کیا تھا؟ گورنمنٹ آف نمرود، فار نمرود، بائی نمرود، اس کو شفٹ کر کے یہ ادھر لے آئے ہیں۔ وہاں پہ خرابی کیا تھی؟ فرعون کی مرضی، نمرود کی مرضی۔ یہاں خرابی کیا ہے؟ عوام کی مرضی۔ اگر وہ عوام مسلمان ہے اور وہ کہتی ہے اللہ کی مرضی، تو بھائی آپ اسے خنزیر نہ بنائیں۔ جو خنزیر اسے سمجھتے ہیں، یہ سب میں نے ان کے سامنے دلائل رکھے ہیں، پھر آپ بادشاہت کو بھی خنزیر کہیں، کیونکہ اس میں بھی اصل جو خنزیریت تھی وہ حکمرانی کا تصور تھا۔ جہاں حکمرانی کوئی اپنے لیے مانے گا وہ خنزیر ہی بنے گا، لیکن جب حکمرانی اللہ کی ماننے کے بعد، اب چاہے کوئی ٹرائبل چیف ہو یا یہ کہ کوئی بادشاہ ہو، اپنے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں دوسرا جو ایشو ہے وہ بعد میں لے کے آؤں گا، یا یہ کہ کوئی عوام ہو ساری کی ساری، اگر حکمرانی کوئی اپنی مانے گا تو شرک ہے، اور اگر حکمرانی اللہ کی مان کے اپنے لیے وائسرنسی تسلیم کر لے گا، نیابت، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ حکمراں وہی، باقی بتانے آزری، ایک ہو یا کروڑ ہوں۔ اب یہاں پہ پہنچ گئے، ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا مسئلہ ابھی بھی نہیں حل ہوا، اگلی بات کی طرف آتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وائسرنسی، یعنی اللہ کا وائس رائے، خلیفہ جسے ہم کہتے ہیں۔ خلیفہ کو سمجھانا چونکہ بہت مشکل ہو گیا ہے، ہم یزید کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، اور وہ جو 1924 والا تھا وہی خلیفہ ہی سی، لہذا اب وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ خلافت کیا بلا ہے۔ اس لیے میں نیا لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو جیسے ملکہ ہوتی تھی برطانیہ میں، اور یہاں ہوتا تھا وائس رائے۔ اللہ ہوتا ہے آسمانوں پر اور زمین پر ہوتا ہے اس کا وائس رائے، خلیفہ۔ وائس رائے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ جو اصل حکمران ہے اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہو، ہاٹ لائن کمیونیکیشن ہو؟ کیونکہ حکمران تو وہ ہے نا، میری بات سمجھیے گا ذرا، تصور کیجیے، حکمران کون ہے؟ اللہ۔ زمین پر خلیفہ کون ہے؟ وائس رائے۔ تو کیا اس کا اصل حکمران کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو کوئی وائسرنسی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اسے سوچ نوٹ کیجیے۔ وائس رائے کس کے ہو؟ اللہ کے۔ اللہ سے رابطہ ہے؟ نہیں، فراڈی ہو، دھوکے باز ہو، دجال ہو۔ تو رابطہ کس کا ہوتا تھا؟ انبیاء کا ہوتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اگر وائس رائے ہیں تو ڈی جورو وائس رائے ہیں نا، کیونکہ ان کا رابطہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو رابطہ ہے، ہاٹ لائن کمیونیکیشن ہے، ایوری ٹائم ہے، لہذا وہ وائسرنسی کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے براہ راست جو ہے نا گائیڈنس مل رہی ہے، اب جس کا اللہ سے رابطہ ہے اس کے حکم کا کوئی انکار کرے گا تو کس کے حکم کی نافرمانی ہوگی؟ اللہ کے۔ لہذا مطاع مطلق ہوگا، اس کے آگے چوں چرا نہیں کر سکتے آپ۔ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی۔ نمبر 2، معصوم عن الخطا ہوگا، غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا رابطہ ہے، جو ہی غلطی کرے گا اسے سیدھا کر دیا جائے گا، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، وہ خود نہیں کہہ سکتا میں وائسرا ہوں، اللہ اسے مامور کرے گا، اپوائنٹ اللہ کرے گا۔ چوزن ون، تو چوز کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ 3، یہ خاصہ نبوت ہے۔ اب آ گئی ختم نبوت۔ ختم نبوت کے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں،
عمر खलीफा हैं, इनमें से किसी का अल्लाह से बराह रास्त राब्ता मानते हैं आप? इनमें से किसी को मामूर मिनल्लाह मानते हैं आप? इनमें से किसी को आप मासूम अनिल खता मानते हैं, मुताए मुतलक मानते हैं, या जिन पर वो खलीफा थे वो मानते थे? ये बड़ा बुनियादी फर्क पड़ा है, लोगों को नहीं समझ इसकी। हजरात ये बात नोट कीजिए, लिख लीजिए और जाके समझिए, इस पर गौर कीजिए और समझिए इसको। ये अब अल्लाह के खलीफा नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के खलीफा हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा हैं, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये अल्लाह के खलीफा नहीं हैं, ये उम्मत के खलीफा हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। वो खिलाफत जो अंबिया की थी वो अब मुंतकिल हुई उम्मत को। अब जो भी खलीफा बनेगा उसे उम्मत खलीफा बनाएगी तो जायज खलीफा है। अब उसको खलीफा बनाने की अथॉरिटी उम्मत के पास है, अपॉइंटमेंट अब उसकी उम्मत करेगी। अब अगर कोई कहे मैं खलीफतुल्लाह हूं तो इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं है, और इससे बड़ी नॉनसेंस, उसकी खिलाफत कोई तस्लीम कर ले, इससे बड़ा नॉनसेंस कोई नहीं है। उसने खत्म नबूवत नहीं मानी है। अब आ जाए तीसरी बात, ये भी अब एक बात ये समझिए, नोट कीजिए। दुनिया में गुमराही पहले आती है या हिदायत पहले आती है? एक सवाल है। आमतौर पे हम ये समझेंगे कि गुमराही आती है तो उसको ठीक करने के लिए रसूल आते हैं। मेरा अपना ख्याल ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला पहले रहनुमाई देता है, लोग उस रहनुमाई को समझ नहीं पाते, गुमराह होते हैं, फिर नया रसूल आके उस पुरानी रहनुमाई पर उन्हें खड़ा करते हैं। कानन नास उम्मतम वाहिदा, लोग एक ही तरीके पर थे, गुमराही नहीं थी, सब तौहीद पर थे। फिर लोग गुमराह हुए, फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, तो अल्लाह ने उन्हें वापस इताअत कराने के लिए, एक नुक्ते पे लाने के लिए अंबिया भी भेजे जो खुशखबरियां भी देते थे और खबरदार करते थे। व अनज़ला माहुमुल किताब बिल हक, और उन नबियों के साथ अल्लाह ने किताब उतारी, हक बा मकसद सच्ची किताब उतारी। क्यों उतारी? ताकि वो नबी उस किताब के जरिए से उनके इख्तिलाफात को ख़त्म कर दे। हालांकि उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया होता था, मगर समझने के बाद किया होता, दुनिया के मफादात की वजह से इख्तिलाफ में गए होते थे। तो ये यहां मैं जो नोट करवा रहा हूं, असल बात वो क्या है, ये नहीं, अल्लाह की सुन्नत ये है, बीमारी से पहले इलाज, दवाई पहले बनाता है, बीमारी बाद में आती है। बड़ा इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बच्चा बाद में पैदा होता है, मां के सीने में उसकी खुराक का सामान अल्लाह पहले करता है। ठीक है, हमें दुनिया में बाद में भेजा, यहां ऑक्सीजन का बंदोबस्त पहले किया। तो जो आपकी जरूरत है वो पहले पैदा की जाती है, हदायत पहले आती है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दुनिया में बादशाही थी, मुकाबले में खिलाफत थी, खिलाफत को अवामी अल्लाह ने पहले बनाया। इंसानी अकल ने बाद में तरक्की की, इर्तिका किया, और वो वहां तक पहुंची कि एक शख्स की बादशाही को हम नहीं मानते, तो क्या करें, अवाम की बादशाही को मान लेते हैं। अब आप समझे, उस अवामी हाकमियत की जगह पे अवामी खिलाफत का तस्वुर इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका था, हदायत पहले मिल चुकी थी, ये आने वाले मसले का हल पहले पेश हो चुका था। अब यहां पे असल में मेरा रूह सुखन उन हजरात की तरफ हो गया है कि जो ये समझते हैं कि इस्लाम दौर हाजिर में नाकारा मजहब है, ये हमें रहनुमाई नहीं देता है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडर्न एज का रसूल मानता हूं। जो उनका अपना जमाना था वो उस जमाने में इतने फिट नहीं थे, वो जमाना भी बहुत पीछे था। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात बहुत एडवांस थी, इसी वजह से सिर्फ 30 साल चल पाई, जमाना वापस अपनी असल थान पे चला गया। ये चले ज़िमनी तौर पर, यह बात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं कि उस वक्त के जो जमीनी हकायक थे वो बादशाही के साथ साजगार थे। ये जो हुजूर ने स्टेट कायम की थी, ये बड़ी मॉडर्न किस्म की स्टेट थी, इसके लिए जमीन हमवार नहीं थी, माहौल साजगार नहीं था, इंसानी शऊर उस सतह पर नहीं था जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे पहुंचाया।
یہ چل سکتا نہیں تھا، یہ معجزہ ہے کہ چل گیا 30 سال. ابھی انسان کہاں وہاں پہنچا؟ آپ کا وہ نظریہ عصبیت تو پڑھ لیجئے. لہذا جو ہی وہ نظریہ جو ہے نا کمزور پڑا توحید کا، تو جو اس وقت زمینی حقیقت تھی، خاندان، قبیلہ، اس کے بغیر نظام چلایا نہیں جا سکتا تھا. اگر آپ یہ نقطہ سمجھیں نا، تو جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کی جو آپس میں جو تنازعات ہوئے ہیں اور جو جنگیں ہوئی ہیں، اور یہ جو خلافت ملوکیت میں بدلی ہے، اس میں آپ کا نقطہ نظر ایک دم تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی زمینی حقیقت تھی جیسے آج اگر آپ جمہوریت کا انکار کر کے چلیں تو نہیں چل سکتے، ایسے ہی اس وقت بادشاہت کا انکار کر کے آپ نہیں چل سکتے تھے. اسی کے ساتھ وہ نظام چل سکتا تھا، اس کے بغیر نہیں چل سکتا تھا. اگر آپ چلانا چاہتے تو ناکامی سے دو چار ہوتے. منہ کی زمانے سے نہیں لڑا جا سکتا. وہ نبی کی شان تھی جس نے وہ نظام قائم کر دیا تھا، کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ جو 30 سال چل گیا، یہ خود ایک معجزہ ہے. دنیا ابھی ادھر نہیں پہنچی تھی. وہ وہی عصبیت کا نظام تھا، اسی پہ واپس آپ گئے ہیں. وہ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، اس کے بغیر نہیں چل سکتا تھا. بعد میں یہ جو عثمانی آئے ہیں، یہ بھی تو سارا قبیلہ ہی تھا. ابھی آپ ارطغرل صاحب دیکھ کے فارغ ہوئے ہیں، تو سارا قبیلہ ہی تھا نا جس نے ان کو جوڑا ہوا تھا. اسلام تو ہم نے ٹچ دیا ہے، وگرنہ اصل ان کی جو طاقت تھی وہ قبیلے کی طاقت تھی. تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ زمانے کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا کرنا پڑتا ہے. جیسے آج جمہوریت کا تقاضا پورا کیے بغیر آپ دنیا میں ریلیونٹ نہیں رہیں گے، ایسے ہی اس وقت آپ بادشاہت کے ساتھ کے بغیر ریلیونٹ نہیں تھے. وہ نظریاتی ریاست نہیں چل سکتی تھی مزید کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. یہ حالات کا جبر تھا جس کے ساتھ آپ نے سازگاری، اور وہ جبر تھا جس کے ساتھ سازگاری اختیار کیے بغیر گزارا نہیں ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ والا اصول آپ ادھر لگائیں گے. اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں تو حضور کی تعلیمات آج کے دور کے لیے ہیں، ابھی کھلی نہیں ہیں انسانوں کے اوپر. اب آ جائیں پاکستان کی طرف. پوری دنیا کو سامنے رکھیں، جس جگہ پر بھی مسلمانوں نے آزادی حاصل کی ہے، دو باتیں ہوئی ہیں. نیشنلزم استعمال کیا گیا ہے، کہیں ترک نیشنلزم، کہیں عرب نیشنلزم. یہ نئی بات ہے یا پرانی بات ہے؟ یہ تو زمانے میں مروجہ بات ہے. نیشنلزم اس زمانے کی یوں سمجھیے کہ ایک بنیاد ہے، اساس ہے، ایک جڑ ہے. اسی کو پکڑا گیا ہے، دنیا کو پکڑا گیا ہے، آج کے اصول کو پکڑا گیا ہے. نیشنلزم، عرب نیشنلزم یا ترک نیشنلزم، پہلی بات. نمبر 2، لڑائیاں لڑ کے حاصل کیا ہے. آپ جہاد کہیں، ٹھیک ہے، جہاد کہیں، جہاد کر کے حاصل کیا ہے، یعنی لڑ کے حاصل کیا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں نیشنلزم استعمال نہیں ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بتائیں مجھے کہیں اور نیشنلزم، یعنی یہ اس بنیاد پر کسی نے آزادی حاصل کی ہو. اب اسلام باپ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اور بھی کھولوں گا، ابھی تو میں نے صرف آپ کو یہ ایک بات بتائی ہے. اور جمہوریت ماں کیوں ہے؟ آپ کو لڑنا نہیں پڑا. جمہوری اصولوں کی بنیاد پر ایک جدوجہد ہوئی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو آزادی مل گئی ہے. باقی کسی مسلمان ملک کو اس طرح کی جدوجہد کے نتیجے میں آزادی نہیں ملی. اب سمجھ آئی ماں کیوں ہے؟ یہ تو صرف ابھی میں نے ایک بات رکھی ہے. اب آگے چلیں. پاکستان کی بناوٹ ایسی ہے، بناوٹ دیکھیں. بناوٹ کا مطلب کیا ہے؟ پنجاب ہے، سارے 3 صوبوں سے تعداد اس کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے. دوسرے 3 صوبے چھوٹے صوبے کہلاتے ہیں. یہ بنتی ہے نا ہماری، یہ بناوٹ ہے. اب اگر آپ دیکھیں اپنی فوج کو، دیکھیں سب سے طاقتور ادارہ، اگر وہ قبیلے کے اعتبار سے دیکھیں نا تو سب سے طاقتور ادارہ کون سا ہے؟ فوج ہے. باقی تو سب ماتڑ ہیں نا. وہ جب چاہیں کان پکڑوا دیں ان کو، یہ کیا ہوتے ہیں جی، سیاستدان. اور جب چاہیں کمشنر صاحب اپنا بیان تبدیل کرنے پر مجبور کر دیے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جس کی لاٹھی بھینس ہمیشہ اس کی. تو طاقتور ادارہ فوج، اور فوج کہاں کی؟ پنجاب کی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ باقی صوبے والے پنجاب کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اقتدار پر جب یہ آئیں گے
تو باقی صوبوں والے یہ سمجھیں گے کہ پاکستان یعنی پنجابی جو ہے نا وہ ہمیں لوٹ رہا ہے، کھسوٹ رہا ہے۔ اب اس چیز کی مجبوری ہے کہ باقی تین کو ساتھ رکھنا ہے، تو جمہوریت بیگم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اب سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، جرنیل جرنیل نہیں، بے نظیر بے نظیر۔ ہاں، چاروں صوبوں کا ٹوکا اگر آپ کہیں گے تو وہ جرنیل ہوگا، کیونکہ اسے ٹوکے کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ وہ جو بغض ہے، عصبیت ہے، نفرت ہے، وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا، تو جو شے آج بھی جوڑنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ جمہوریت ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے، آپ جب جمہوریت کی ڈوز ذرا ہائی ہو جاتی ہے، جیسے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہو گئی ہے۔ اب یہ اصل میں یہ 18ویں ترمیم بڑی مصیبت خانہ میں ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے نا وبال ہے ابا حضور کے لیے، جو اس وقت ویسے ابا ہیں، اصل اسلام والا ابا نہیں، وہ جو ابا ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ کیا کس نے تھا؟ ویسے تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، اس کے پیچھے وہ ایک امریکی تھا، مر گیا ہے وہ، ہال بروک، رچرڈ ہال بروک شاید اس کا نام تھا، وہ اس کی تجویز تھی، اور یہ وہ ماڈل ہے جس پر اس نے یوگوسلاویا کے ٹوٹے کیے تھے۔ اس میں اختیارات صوبوں کو زیادہ دے دیے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ صوبے جو ہیں وہ مرکز سے باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ پوٹینشلی جو ہے نا اس 18ویں ترمیم کے اندر چیز موجود ہے۔ تو اگر آپ پیور جمہوریت لے کے آئیں گے، تو جمہوریت کا جو یہ مادر پیزر آزاد جمہوریت ہے، اسلام کے بغیر، ابا حضور کے بغیر جو اماں حضورہ ہیں، تو ان کا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا آزاد خیالی میں ادھر ادھر کافی نکل جاتی ہیں، اگر اوپر ابے کی جو ہے نا وہ نہ ہو مانیٹرنگ، تو وہ اس کا نتیجہ لازمی کیا ہے؟ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز لبرلزم ہوتا ہے، اور لبرلزم کا تقاضا کیا ہوگا؟ میری قوم میری مرضی۔ تو پھر بلوچستان آزادی مانگے گا، ٹھیک ہے، پھر کے پی کی آزادی مانگے گا، پھر سندھ آزادی مانگے گا، 5ویں قومیت مہاجر علیحدہ ملک مانگیں گے، تو پیچھے تو پھر کہ پنجاب ہی رہ جائے، تو پنجاب میں پھر سرائکی کہیں گے نہیں ہم علیحدہ ہیں۔ تو ابھی تو پوٹواریوں کو سیاست آئی نہیں، کیونکہ ہم تو مارشل ریس ہیں۔ ہاں، ذرا تھوڑی سی مارشل ریس کا خمار اترے گا تو پھر ہم بھی علیحدہ ریس ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ تقسیم یعنی لبرل ہونا مطلب کیا ہو؟ آزاد خیال ہونا۔ اگر ایک گھر میں سارے آزاد خیال ہوں تو متفق ہو رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ میرا جسم میری مرضی، تہاڈا جسم تہاڈی مرضی، تو یہاں تو دو مرضیوں کا ٹکراؤ ہو گیا، تو یہ دونوں مرضیاں کٹھی تو نہیں رہ سکتی اب۔ ہاں، اے پھڑو اپنی عرضی تے اسی چلے اپنی غرضی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ لہٰذا اگر آپ پیور جمہوریت پاکستان میں لے کے آئیں گے تو یہ والا فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ کنٹرول جرنلی کنٹرول ہوگا تو پھر وہ میں نے آپ کو بتایا پرابلم وہ والی آ جائے گی۔ اب ادھر آپ لے کے آ جائیں اسلام، اس کی باپ کی ایک حیثیت میں نے آپ کو بتا دی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ہے۔ اب آئیے دوسری حیثیت پہ، زبان کا مسئلہ لے لیں۔ سندھی نہیں مانتا پنجابی یا اردو کا جھگڑا ہے سندھیوں کا زیادہ ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ ہے کہ کیوں نہیں ہے، کیوں ہے بھئی؟ اگر اردو کو آپ وہ اہمیت دے دیں گے، سندھی کو نہیں دیں گے، تو اب وہ سندھی بچے کو اردو سیکھنی پڑے گی، جب وہ جا کے ٹیسٹ دے گا تو جو اردو جس کی مادری زبان ہے وہ زیادہ نمبر لے لے گا، اس کی تو اپنی زبان ہے، اسے یہ تو سیکھی ہوئی ہے، یہ اتنی مہارت رکھتا نہیں، تو یہ نوکریاں نہیں ملیں گی، یہ سارا جھگڑا بن جاتا ہے۔ تو وہ سندھیوں کا اردو کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، پہلے بنگالیوں کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے علیحدہ ملک بنا لیا، ٹوٹ گئے نا۔ ابھی بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے ابھی وہ ووٹ کے ذریعے غصہ نکال رہا ہے، اور وہ جو کچھ وہاں پہ ہے آپ کے علم میں ہے۔ یہ جو اچھا، اب تو پنجاب میں بھی نیشنلزم پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم بیٹے کس کے؟ رنجیت سنگھ کے ہیں نا، اب رنجیت سنگھ کے بیٹے وہ ہو کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ پیور ڈیموکریسی لے کے آئیں گے تو ملک کے مزید حصے بکھرے کرائیں گے۔ اب اس زبان کے مسئلے کو لے لیجئے، فرض کریں یہاں پہ ہم نے انگریزی کیوں رکھی ہوئی ہے؟
सिंधी को भी सीखनी पड़ती है, माजर को भी सीखनी पड़ती है, पंजाबी को भी सीखनी पड़ती है, पठान को भी सीखनी पड़ती है, बलोची को भी सीखनी पड़ती है। अदल कायम हो जाता है। किसी की भी मादरी जबान नहीं है, सब अंग्रेजी पढ़ो शाबा बच्चा, तो जिसको ABC अच्छी आएगी तो वही DC लगेगा। अब आप जरा इधर ले आए इस्लाम अब्बा हुजूर को अगर मानकर और अरबी ले आए तो अदल हो गया, सबको सीखनी पड़ेगी। फायदा नोट करें, अल्लाह की किताब से जुड़ गए, अल्लाह की किताब से जुड़ेंगे, ये फिरका वारियत खत्म होगी, हर किस्म की फिरका वारियत खत्म होगी, मजहबी फिरका वारियत भी खत्म होगी, सियासी पोलराइजेशन भी खत्म होगी। आप उस अरबी को सीख लेंगे, अरबों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब आप सोचें, एक हमारा हाईली पावर डेलीगेशन जाता है कहीं और वो अरबी जानते हो तो गुफ्तगू में नहीं एकदम कितना भाईचारा सा कायम हो जाएगा। और वैसे भी हमने उन्हीं के टुकड़ों पे पलना होता है, तो चले भीख भी मांगनी हो तो या शेख फिल अरबिया मांगे तो कितने, मतलब वो कुछ 2% ज्यादा ही दे देगा। तो यानी मैंने सिर्फ एक मिसाल आपको दी है। अब आगे चलें, हर तरह का जो नेशनलिज्म है उसको काट देगी ला इलाहा या इल्लल्लाह, या नहीं काटेगा। अब जरा यहां से यहां पे थोड़ा सा दूसरा पहलू देखें। दूसरा पहलू ये है, अब यहां एक नई बहस खुल रही है, ये जो जमहूरियत आई थी क्यों आई थी, और इसमें जो खराबियां आई वो क्यों आई इसलिए थी कि दुनिया ने जाना तो यही था कि उसने बादशाही निजाम के खिलाफ बगावत करनी थी, वो बहुत बड़ा शिर्क था। ये इंसान के शऊर की अलामत है, ये इंसान की मार्फत और पहचान और खुद शऊरी की अलामत है कि उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की है। ये अचीवमेंट है। अब शैतान का तरीका वारदात क्या है, वो कभी भी सामने से आके आपको नहीं रोकता, उसे पता है नेकी के रास्ते से रोका नहीं जा सकता। बंदा मस्जिद को चल पड़ा है, नहीं रोक सकता। शुरू में कोशिश करेगा, T20 है यार, बड़े छक्के मार रहा है अफरीदी, ठीक है ना, वापसी तक आउट हो जाएगा, उन्हें वैसे भी 2-3 मिनट ही क्रीज पे रहना होता है, आप जरा ये मैच देखो। लेकिन आपने एक दफा ठान ही ली, चल ही पड़े, अब उसकी कोशिश ये नहीं होगी कि वो आपके आगे आके आपको रोके, बल्कि उसकी कोशिश ये होगी कि आपको कोई दाएं बाएं किसी जो है ना, यानी थोड़ी, अब चलें 5 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे, 2 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे, अब किसी फड्डे में डालेगा, डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, आगे से आके रोक नहीं बनाएगा। थोड़ा सा यूं कर दो, स्लाइटली दाएं कर दो, स्लाइटली बाएं कर दो, बाकी जो ही बढ़ता जाएगा तो फासला खुद ही बढ़ता चला जाएगा। उसे कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ शीरा लगा के किनारे। यही उसने जमहूरियत के खिलाफ किया। असल में अगर आप वाल्टेयर और रूसो को देखें, बड़ा आइडियलिस्टिक एक उनका तस्वुर है, जैसे अफलातून का था। वो चाहते हैं ये बादशाहों का जुल्म खत्म हो, एक खानदान के पास इक्तदार क्यों जो है वो मुर्तकिज रहे, ये तो सबका हक होना चाहिए। ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। लेकिन जब शैतान और यानी शैतान के आलाकारों ने देखा कि ये तो हमारा निज़ाम तय बाला हो जाएगा सारा, उस पूरे मंजर की जो नक्शा कशी एक शेर में अल्लामा इकबाल ने की है ना, अज़म उसके मजलिस शूरा हो रही है इबलीस की, और उसके जितने भी मुशीर हैं वो घबरा रहे हैं कि ये तो जमहूरियत बादशाहत ख़त्म हो गई तो गोया हमारा निज़ाम गिर जाएगा। जैसे आज हम समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है, तो इस तरह उनको ख़तरा पैदा हुआ कि कोई तब्दीली आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा, हम सबका एहतसाब होगा, सारे पकड़े जाएंगे और जेल में तुन दिए जाएंगे, लिहाजा क्या करें। तो शैतान ने कहा वो ठंडे खाओ, हलवा ठंडा होने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी मुंह ख़राब करने की। मसला असल में ये है कि ये सब हमारे हाथ में है, हमने खुद पहनाया है शाही को जमहूरी लिबास, ये हमारा एहतमाम है, सारा हमने किया है। क्यों किया है, क्या मजबूरी थी, कोई नई वही आई है, अल्लाह के फरमाबरदार हो गए? नहीं, वो आदम से आना हो गया है। जब से आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर, अब इस पर बादशाही नहीं चल सकती। तो हमने अब ये वाला इंतजाम कर लिया है, आगे से आके नहीं रोका है, जरा ड्रिफ्ट कर दिया है। ये सरमायादारों की आमरीत, अब फैसले बंद कमरों में होंगे, ये समझेंगे कि अवाम के फैसले हैं, वो अवाम के फैसले नहीं होंगे। वो आपने लतीफ़ा तो सुना होगा, वो जो ननियाल जाना है या ददियाल जाना है, तो बस उसको ज़रा जहन में रख लें। तो फैसले अब इस तरह होते हैं। तो ड्राइंग रूम में फैसले जो है ना, अब वो तो और जगह के उन्होंने जिक्र किया, यहाँ ड्राइंग रूम में फैसले होते हैं, बंद कमरों के फैसले। अब आप इसे ज़रा पाकिस्तान में ला के देखें, फैसले कहाँ होते हैं?
ہاں کس کا فیصلہ ہے کہ کون سا پروجیکٹ چلے گا، کس کو چور بنایا جائے گا اور کس کو صادق اور امین قرار دیا جائے گا، کس کا فیصلہ ہے؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے. ہاں پھر یہ سارے بھوپو ٹیلی ویژن والے دانشور، ان کو کتنے کتنے چڑھائے جائیں گے لفافے تاکہ یہ اس بیانیے کو پروموٹ کریں جو ہمارا بیانیہ ہے. یہاں کا رنگ کیا ہوگا ہم طے کریں گے، یہاں دریا کس رخ پہ بہے گا ہم طے کریں گے، یہاں فیصلے کیسے ہوں گے ہم طے کریں گے. لیکن ہمارے جو بھوپو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو آپ کے دانشور بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے دماغ کرائے پر ہمیں دے رکھے ہیں، اور ہم جیسے کسی طوائف کو پیسے دے کے اپنا ڈرائنگ جو ہے نا وہ بیڈ روم روشن کرتے ہیں، ایسے ان کو پیسے دے کے اپنی مرضی کی بات ان سے کہلاتے ہیں. یہ قلم فروش، یہ دماغ فروش جنہوں نے اپنے دماغ جو چڑھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے وہ میراثی ہیں، یہ ہمارے وہ نائی ہیں کہ جو تمہیں ہمارا پیغام پہنچائیں گے، تمہارا ذہن بنائیں گے. باقی پھر بھی نہ بنے تو ہم ایک دو واقعے کر دیں گے، کوئی 9/11 جیسے واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ٹرین کا حادثہ، کوئی کیا توہین رسالت کا کوئی کام، کچھ کر دیں، کوئی بل، کوئی جو ہے نا ڈیسیژن، کوئی ورڈکٹ اس طرح کا آ جائے گا. بھونچال، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم نے تو شیرہ لگانا ہے، باقی تو کاروائی خود ہوگی. تو اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی یعنی وزیر اعظم صاحب سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. ابھی یہ جو بن کے بیٹھے ہیں ان کو اصل کہانی کا ابھی بھی نہیں پتا کہ 3 سال کے بعد جناب کیا ہونا ہے. جیسے عمران خان کو 5 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اسی حال میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. 2014 کی وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، مجھے تو صرف زینت امان کا پتہ تھا اور سیتا وائٹ کا پتہ تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ زینت امان سے لے کے سیتا وائٹ تک سارے کٹھے چھٹے کھولے جائیں گے، باقی تو جو کھلے ہو تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور کھل رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے ان کو بارے میں بتا رہا ہوں. یہ 3 سال 5 سال نکال جائیں غنیمت ہے، لیکن جب ختم ہوگا کوئی جان نہیں ہوگی ان میں سے کسی پارٹی میں. اور پھر شاطر جو چاہے گا، ہاں یہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. تو جو اصلی جمہوریت نہ دنیا میں آنے دی شیطان نے، نہ اصلی جمہوریت یہاں پہ آنے دی. اچھا یہ جمہوریت سے شیطان کو تکلیف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب کو کون لے کے آیا؟ جو لے کے آئے آپ کو معلوم ہے، عوام نہیں لائے. ٹھیک ہے، عوام کو بنے بنائے بھٹو صاحب ملے، انہوں نے پھر اس کے بعد چومنا شروع کیا. نواز شریف صاحب کو کون لایا؟ ہاں، اور خان صاحب کو کون لایا؟ ٹھیک ہے، چودھری صاحب. ہاں ذرا احتیاط سے، چودھری صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے، چودھری نظام الدین صاحب لے کے آئے. اب آپ اگلی بات سوچیں، بھئی یہ خود لا کے ان سے جھگڑا کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ اہم سوال ہے، نوٹ کریں. اس سے آپ کو جمہوریت سے تکلیف جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. جھگڑا ان سے نہیں پیدا ہوا، عوام نے جو ان کو قبولیت دی اس سے جھگڑا پیدا ہو گیا. تمہیں سچ مچ عوام ماننا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب تمہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، اس کا مطلب تم اب ان کی سنو گے، ہماری نہیں مانو گے. او خدا تیرا کھانا خراب کرے، نہیں تیرا کھانا سے خود خراب کر دیا. تو دشمنی ان سے تو نہیں ہے، عوام سے دشمنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ ظالم آپ کو تکذیب نہیں کر رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. جیسے حضور کو ساتھ وہ جھگڑا کرتے تھے تو اللہ نے کہا اے نبی ان کا جھگڑا آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، ان بدبختوں کا جھگڑا میرے ساتھ ہے، میری دشمنی میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو نواز شریف، عمران خان، بھٹو کے دشمن ان کی وجہ سے نہیں بنے ہوئے تھے، عوام کی دشمنی کی وجہ سے بنے ہیں. اگر عوام کے وہ مقبول رہنما نہ ہوتا بھٹو پھانسی نہ چڑھتا، اور اگر عوام کے ساتھ نواز شریف کا جو ہے نا وہ قرب نہ پیدا ہو گیا ہوتا تو 3 دفعہ کیک آؤٹ نہ ہوتا. اب خان صاحب کو دیکھ لیں، وہ تو آپ کے سامنے، یہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی نا، آپ میں سے پرانی باتیں لگی ہوں گی، یہ تو آپ کے سامنے کی کہانی ہے نا. کل تک لاڈلا، میرا لاڈلا،
اور آج جو ہے نا سب سے زیادہ ذلیل و رسوا. کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے لوگ جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا عوام سے کیا چڑے؟ یہ جو جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے نا، یہ اتھارٹیٹیو سوچ ہوتی ہے. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کمی کمین. عوام کو حق کے حکمرانی دینا نمبر 1 پگ کے خلاف ہے، نمبر 2 نک کے خلاف ہے. وہ اتھارٹیٹیو سوچ اپنی پوری جو بادشاہوں کی اور جو جاگیرداروں کی کوئی زمان ازمنہ قدیم کی ہوتی تھی نا، وہ اپنی اصل صورت میں آپ کو ان ڈسپلنڈ اداروں میں نظر آئے گی. یہ جب ہم آپس میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور شان ہوتی ہے، لیکن یہ جب آپس میں وہاں اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی فرعونیت کس شے کا نام ہے. تو نمبر 1 عوام، کل انام، بلڈی، فلانے ٹنگڑے جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. نمبر 2، اب میں آپ کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھتا ہوں. مغرب کا ایک دباؤ ہے، اپنے آئین کے اندر سے یہ توہین رسالت والی شکیں ختم کر دو. اپنے آئین کے اندر سے یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے اس کو ختم کر دو، اس کو ہٹا دو. ہماری حکومتیں 10 سال پرویز مشرف کے بعد سے مسلسل اس دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں، یہ کام نہیں کر رہی. عشق رسول میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں یا عوام کے ڈر کی وجہ سے؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ عوام سے کیوں نفرت ہے؟ تو زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. تو وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ کا دین انہیں نہیں چاہیے. اس دین کا کوئی رمق اگر کہیں ہے تو عوام میں ہے، غربا میں. ان کی بات اگر مانی گئی تو پھر یہاں پر ہمارے مفادات جو ہے نا وہ برابر ہو جائیں گے. لہذا عوام کی بات نہیں ماننی. جس کی عوام میں جا کر قبولیت ہو. ابھی تک تو میں نے بات یہاں تک رکھی ہوئی تھی، آپ کو لگا شاید ہمارے چودھری نظام الدین کو یہ مسئلہ ہے. اصل میں تو دنیا گلوبل ویلیج ہے، گلوبل ویلیج ہے. تو اب ہمارا چودھری جسے ہم چودھری سمجھ رہے ہیں، چودھری وودھری کوئی نہ، ہاں وہ دنیا کے چودھری کا ایک ادنا سا، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا تھا وہ چودھری صاحب کا، منشی. منشی، یہ میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس چودھری نے قرضے کے نام پر آپ کو امداد دی جس سے انہوں نے عیشیاں کی. بدلے میں اس قوم کو نچوڑ کر، ٹیکس لگا کر، پیسے اکٹھے کر کے ان منشیوں نے اس چودھری کی جیب میں پہنچانے ہیں. یہ IMF پروگرام کا مطلب سمپلی یہ ہے. میں آپ کو بالکل زمین پہ آ کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. عالمی چودھری، اس کا ادارہ IMF، اس نے آپ کو سود پہ قرض دیا، بدلے میں پوری قوم کو جیسے گنے میں بیلا جاتا ہے، گنے کو اس مشین میں، اس طرح پوری قوم کو بیل کر اس کا مکھن نکال کر اس IMF کے ذریعے سے عالمی چودھری تک پہنچانا ہے. یہ منشی ہیں، وہ چوکیدار کہیں یا منشی کہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت. بدلے میں کیا ہے؟ یہ تھوڑا چند سال کا پروٹوکول ہے، یہ پھونپھا ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو ہر قارون کو حاصل ہو جاتی ہے کسی فرعون کے دربار میں جو اپنی قوم کے اوپر ظلم کرنے والا ہو. یہ نظام ہے آپ کے سامنے. پیش ما یک عالم فرسودہ است، ملت اندر آغوش او آسودہ است، جس میں ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی نوکریاں کر کے ہم فخر سے کہتے ہیں میرے اتنے تاج لگے ہوئے ہیں، کراؤن لگے ہوئے ہیں. سرو کیا ہے، ملک و قوم کو سرو کیا ہے، ملک و قوم کو سرو کیا ہے، عالمی چودھری کو سرو کیا ہے. جو اس سسٹم کے اندر جہاں ہے اتنا ہی اپنی قوم کے لیے کے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہو یا نہ پتا ہو. بدلے میں اس لیے امداد آتی ہے، آپ کے خطے بھرتے رہیں، وہ عوام تک تھوڑی پہنچتی ہے، وہ انہی کی عیاشیوں پہ صرف ہوتی ہے. عوام کی خواہش کیا ہوگی؟ عوام کی خواہش تو پھر یہ ہوگی کہ آپ قرضے نہ لیں، یہ عیاشیاں بند کریں. بھئی AC صاحب، DC صاحب سادہ زندگی اختیار کریں. یہ پڑوس میں افغانیوں نے بھی تو آخر یہ سارا نظام چلا رہے ہیں نا، وہ مسجد میں بیٹھ کے چلا لیتے ہیں. کوئی یہ اس طرح کے دفاتر نہ ہوئے، اتنا بڑا سٹاف نہ ہوا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ گاڑیاں اتنی نہ ہوئیں، پروٹوکول اتنا نہ ہوا، کیا فرق پڑے گا؟
کوئی آپ نے پچھلے 2 سال میں یہ ہو رہا ہے جی کیا دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، کوئی اپنے اخراجات میں کمی دیکھی ہو؟ خان صاحب نے بھی کمی کیا کی تھی، نواز شریف کی بھینسیں بیچ دی تھی، وہ بھوسا بہت کھاتی تھی. اور یہ کیا کریں گے؟ کوئی قدغنے لگائیں گے؟ کوئی کہیں گے کہ نہیں 800 سی سی سے زیادہ گاڑی نہیں ہوگی کسی بیوروکریٹ کے پاس، یہ کریں گے؟ نہیں، آپ کو نہ چھوڑیں گے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ہے. تو جمہوریت سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ عوامی خواہش کو گوارا نہیں کر سکتے. یہ عوام کی دشمنی ہے جو جمہوریت کی دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اور اسلام سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ تو عدل چاہتا ہے، وہ تو عدل چاہتے ہیں، اور یہ عدل گوارا نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ پریولیجز کلاس ہے نا. آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہے لونڈے لپاڑے ہیں اور چھوکرے ہیں. ابھی وہ ہر ایک کیسا ہی کرتا ہے نا. ابھی عمران خان کی بہن نے یہ کہا، وہ باقی کیا سمجھتے ہیں؟ بلڈی سیولین، نالی کے کیڑے. یہ ہمیں سمجھائیں گے نظام کیسے چلتا ہے؟ اپنی اوقات میں رہیں. نہیں تو پھر یہ کہ وہ ڈالے شالے ہمارے ہوتے ہیں اوقات میں لانے کے لیے، دماغ درست کرنے کے لیے، زمین پہ واپس جہاز کو اتارنے کے لیے، جس کے خیالات زیادہ اوپر چلے جائیں. زمینی حقیقت بتانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ سارے ہتھ کنڈے موجود ہیں شیطانی. اب آ جائیں ایک تیسری رخ کی طرف. مسلمان ایک امت ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امت کا مطلب کیا ہے؟ کسی با مقصد گروہ جس کا کوئی مشن ہے. مشن کیا ہے؟ وہ جو ختم نبوت کے بعد، یعنی نبوت کیوں ہوتی تھی؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے. اللہ نے اپنا وہ پیغام محفوظ کر کے اس امت کو اللہ نے کھڑا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کی برپا کی ہوئی امت ہے. وہی اللہ جو پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا، اب اس نے ایک پوری امت کھڑی کی، اس کو بہترین امت قرار دیا. کیوں؟ وہ دنیا کا سب سے بہترین کام کرتی ہے. وہ دنیا والوں کے پاس اس لیے نہیں دیتی کہ ٹیکس نکالو، وہ اس لیے نہیں جاتی کہ تمہیں ہم ڈیم بنا کر دیں گے اور بدلے میں تم سے خراج لیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ کوئی نہیں، میں تمہیں مفت بنا کے دیوار دے دوں گا. اس امت کا کام تو یہ ہے نا، لوگوں کی بھلائی کرنا، مفت کرنا. IMF والوں کی طرح سود نہیں کھانا، ٹیکنالوجی کی پیسے نہیں وصول کرنے. یہ تو یاجوجی ماجوجی طریقہ ہے. ذوالقرنینی طریقہ تو یہ ہے، ہم تمہارے خدمتگار، ہم تمہارے خادم، ہم تمہارے مددگار، یہ دنیا کے سارے کام ہم تمہیں کر کے دے دیں گے. ہاں، ہم آئے ہیں تمہیں ایمان کی دعوت دینے، بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں. وہ مجھے یاد آیا ایک زمانے میں ریڈیو پہ پروگرام چلا کرتا تھا کہ جی ایک بہترین جملہ لکھیں. وہ کوئی عنوان دے دیتے تھے، اس پر بہترین جملہ لکھیں، تو اس پر انعام دیتے تھے. تو اس ہفتے کا جو شے تھی جس پر جملہ لکھنا تھا وہ تھا رکشا. تو اس پر کسی نے جو جملہ لکھا، جو انعام یافتہ جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو چلتا ہے بندے کو خدا سے ملانے کے لیے. تو لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ مخلوق خدا تک خدا کا پیغام پہنچائیں، بندگان خدا کو خدا سے جوڑیں. اب وہ کام کس کے ذمہ ہے؟ ختم نبوت کے بعد امت کے ذمہ ہے. امت اس کام کو 1000 سال سے بھولی ہوئی ہے، اور آج جو ساری مار کھا رہی ہے اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے کھا رہی ہے. یہ جو پاکستان بنا تھا، یہ کیوں بنا تھا؟ یہ اس لیے بنا تھا پوری دنیا کو جس کو شیطان نے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا، جس کو شیطان نے کمیونزم کے نام پہ دھوکہ دیا، ان بندگان خدا کو بتایا جائے کہ عدل کا نظام تو ہمارے پاس ہے. یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. آ کے ان آنکھوں سے دیکھو، پھر دیکھو تمہارا جمہوری نظام بہتر ہے یا تمہارا کمیونزم بہتر ہے. آ کے ادھر مشاہدہ کر کے بتاؤ. اس لیے دیکھیں اقبال نے کیا کہا، اگر یہ شمال مغرب میں ایک ملک بن گیا، ہمیں موقع مل جائے گا. عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے، آج دنیا ان داغ دبوں کی روشنی میں اسلام کو دیکھتی ہے. جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. پاکستان اس لیے چاہتے ہیں، مصور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں.
اور اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے کیا کہا؟ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں، اس لیے نہیں کہ حنفی نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور سلفی کس طرح پڑھتے ہیں، وہ دنیا کو پتہ ہے کس طرح پڑھتے ہیں، آپ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے بچھا کے دکھا دیا ہوا ہے، یہ حنفیوں کی یوں ہوتی ہے اور سلفیوں کی یوں ہوتی ہے، وہ نہیں، دنیا کو اسلام کے اصول حریت اخوت مساوات کی جھلک دکھائیں، پتہ چلے اصل کمیونزم کے جو تقاضے ہیں، یعنی جو اصل میں جن مقاصد کے لیے کمیونزم لایا گیا، ان مقاصد کو کمیونزم سے بڑھ کر پورا کرنے والا اسلام ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جن مقاصد کے لیے آپ جمہوریت لے کے آئے ہیں، ان مقاصد کو جمہوریت نظام سے بہتر اسلامی نظام سرو کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ اب یہ وہ شے ہے جب کسی قوم کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، لڑ کر نہیں، کر جبر سے نہیں، ایکسرسائز کر کے، تو جو ان میں یونٹی آتی ہے، جو ان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، جو ان میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اس کی صرف ایک مثال ہے تاریخ انسانی میں جو صحابہ کرام نے دی ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، نیشنلزم کی بنیاد پہ پھٹے ہوئے تھے، اوس خزرج آپس میں لڑ لڑ کے مرنے کے قریب تھے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے، بے نعمت ہی اپنی اس نعمت کے طفیل جوڑے۔ تو اسلام کی وہ نعمت ہے جو پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان سب کو ایک لڑی میں پرو سکتا ہے، ایک متحد قوم بنا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عالم اسلام میں اتحاد ہو، عالم اسلام میں اسلام کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتاؤں، تو گویا اس اتحاد کی طرف بھی پہلا قدم اسلام کی طرف اٹھنے ہی سے اٹھے گا، اس کے بغیر نہیں اٹھے گا۔ تو جیسے پروٹیکشن دیتا ہے نا باپ، ماں کیا ہوتی ہے؟ ضرورتیں پوری کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ماں پیار دیتی ہے، ممتا ہے اس کی، تو وہ جمہوریت کا وہ رول ہے، اور اسلام کا یہ وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا رسا جو آپ کو باندھ کے رکھے، وہ باپ کا یہ رول ہے نا، وسیل کا رول ہے، وہ اسلام کا رول ہے پاکستان میں۔ اور اگر اسلام نہیں آئے گا تو قومیتیں آئیں گی، انتشار ہوگا، فوج کب تک جوڑ کے رکھے گی؟ اور جتنی بدنام ہو گئی ہے اس کے بعد کیسے رکھ سکے گی؟ اور ویسے بھی خارج سے کیسے جوڑ کے رکھا جا سکتا ہے جب تک دل نہ جڑے ہوئے ہوں؟ تو دل جوڑنے والی شے اللہ کی کتاب ہے۔ یہ نعمت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں نے پاکستان کے پاس تھی۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، بس یہ میں آیات کا ترجمہ بآخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آیات تو ظاہر 1400 صدیاں پہلے اتری ہیں، 1450 صدیاں پہلے، لیکن یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یوں لگے گا کہ کوئی پاکستان کے بارے میں نقشہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، آگے پیچھے ہو گیا جی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال اس نے بیان کی ہے، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں توحید کی، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اس کی مثال اللہ نے کیسے بیان کی ہے۔ کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اچھا درخت، پھلدار درخت جیسے ہوتا ہے، اس درخت کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ گہری ہوتی ہے، آندھی طوفان اسے اکھاڑ نہیں سکتا، مضبوط جڑ پر کھڑا ہے، اکھڑے گا نہیں، جو بھی طوفان آئیں گے وہ کھڑا رہے گا۔ یہ کلمے کی پہلی خصوصیت ہے۔ وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے بات کریں گی۔ آپ اگر اسلام لے آئیں گے پوری دنیا میں اس کی برکات پھیلیں گی، لوگ اس کی طرف کھچے چلے آئیں گے، اس میں خود اتنی کشش ہے، بڑی اٹریکٹیو چیز ہے نو انسانی کے لیے، یہ عین فطرت ہے، فطرت سب کی جو ہے وہ اس کی طرف کھچی چلی آئے گی۔ وفرعها فی السماء توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل ہر موقع پہ لے آ کے آتا ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی ہر دور کے لیے ہے، یہ کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، آج سے 14 صدیاں پہلے کے لیے تھا اور آج کے لیے نہیں ہے، نہ، یہ ہر دور کے لیے ہے، یہ اب تا صبح قیامت تک کے لیے اس کا پھل حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر ریاست بنائی جا سکتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچیں سمجھیں، ان کے بات ان کے پلے پڑے۔
वमसल कलिमतिन खबीसतिन, और मिसाल किसी खबीस कलमे की, कशजरतिन खबीसा, जैसे कोई खबीस दरख्त होता है। अब देखिए खबीस कलमा क्या है, तौहीद के अलावा हर कलमा खबीस कलमा है। जमहूरियत भी अपने प्योर फॉर्म में खबासत के साथ है, शिर्क की आलाइश उसके साथ है। हुक्मरानी जो अल्लाह का हक है वो अवाम के लिए माना जाएगा, खबीस कलमा है। कम्युनिज्म खबीस कलमा है। शिर्क की जितनी भी सूरतें हैं सब खबासत से भरी हुई हैं। इनकी मिसाल क्या है, जैसे एक खबीस दरख्त होता है, बेमकसद दरख्त, किसी काम का नहीं, उजतुस्सत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार, उसे उखाड़ लिया जाता है ज़मीन के ऊपर से और उसे कोई करार हासिल नहीं होता, यानी उसमें पायदारी नहीं होती। आज कुछ कल कुछ, नए नए बयानिए, कलमा एक ही बयानिया, 15 सदी पहले भी यही बयानिया, आज भी यही बयानिया, और मुकाबले में बयानिए रोज नए। उस जमाने में भी देखें शायर हैं, न काहिन हैं, न जादूगर हैं, देखें बयानिए बदल रहे हैं, आज भी बयानिए बदलेंगे, लेकिन कलमा एक ही रहेगा, उसको वो बयानिया नहीं बदलेगा। ये हर मौके पे नए से नया लेके आएंगे। आज फलाना खतरे में है तो आज फलाना खतरे में है, अब मजीद पैसे दो दिवालिये होने का खतरा है, और टैक्स दो, पता नहीं वो एटम बम खतरे में है, तो कटो। लिहाजा बयानिए नए से नए, और भूपू उनको तो पैसे चढ़ाओ और नोट विखाते मेरा मूड बने, तो फिर जनाब वो जो है ना वो लफाजी और ज़ुख़रुफ़ल कौल गुरूरा बयानिए, ये सारे झूठ के पर मबनी बयानिए बनाएंगे और बेचेंगे, कौम में बेचेंगे। और सोशल मीडिया के बाद तो खैर कोई तकल्लुफ़ ही नहीं, यानी कोई शर्म ही नहीं। वो पहले तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत अपना जो है ना कोई यानी किसी हद तक डटाई होती थी, अब तो बिल्कुल डटाई की भी आखिरी हदें हैं जो पार हो गई हैं। खुल के झूठ बोलो, तो नए से नए बयानिए बनाओ, मा लहा मिन करार, लेकिन किसी बयानिए को करार नहीं होता, तीसरे दिन पिट जाता है। अगली बात, अहम बात, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला अहले ईमान को साबित करता है, मजबूत बनाता है, उनको ताकत देता है एक मजबूत बात के जरिए से दुनिया की दलील पक्की मजबूत दलील। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो याद है ना, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। अब मजबूत बात है ना ये। इस तरह अल्लाह ताला फुरकान, हक व बातिल में फर्क करने वाले दलाइल ईमान वालों को अता करता है। दो टोक सीधी बात, कूलू कौलन सदीदा, सीधी दिल पर जाकर असर करने वाली बात, समझ में आने वाली बात, ब्लैक एंड वाइट कर देने वाली बात चीज़ों को, वो अल्लाह ताला उनको अता करता है। मजबूत बात, फिर उस पर वो खड़े होते हैं। जब बात मजबूत है तो खड़े भी होंगे। बयानिया झूठा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीसरे दिन कहेंगे ओ मेरे तू पुल हो गई सी। हाँ, 18 साल की दोशीजा थी जिसको एक जमात ने अगवा करके बहकाल दिया था, कमिश्नर बन गया था, लेकिन उसे उल्लू बना दिया किसने जी? एक जमात ने। क्यों? झूठ के पांव नहीं होते। जब सच्चा होता है वो यू टर्न नहीं लेता। तो इस तरह अल्लाह मजबूत बनाता है ईमान वालों को मजबूत बात के जरिए से, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, आखिरत में भी। इसी कलमा तैयबा के साथ वो निजात पाएंगे। व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, जालिम जो होते हैं कौन? जुल्म करने वाले। जुल्म कौन सा होता है? सिर्फ कोड़े मारना ही जुल्म नहीं है, ये जालिमाना निज़ाम कायम करके गरीबों का जीना हराम करना, उन पर टैक्स मुसल्लत करके अपनी अयाशी का सामान करना, अपने दफ्तर सजाना एसी से, एसी का, और उस मजदूर से जिसने 1600 रुपए की दिहाड़ी लगाई, अब उसने रोटी लेके जानी थी, घर से फोन आया कि भाई वो पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, 500 उधर गए, वो तो पुरानी बात है, पता नहीं अब 1000 लगता होगा, और ये कि 1000 की दवाइयाँ ली, उस 1000 की दवाइयों में से 800 टैक्स है, 200 की दवाई है, और उस 800 से एसी साहब जनाब एसी लगा के बैठेंगे। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? और जिन्होंने ये जुल्म का निज़ाम कायम करके रखा हुआ है वो हाजी हैं, इसहाक खान साहब, वो नहीं क्या यार, वो इसहाक डार, वो तो ताजुद गुजार, डार गुजार, लेकिन निजाम ये लेके चल रहा है। पता हो कितना बड़ा जुर्म है, आपको सारी दुनिया की कोई बादशाही लिख के दे तो आप नजदीक नहीं फटकेंगे।
इमाम अबू हनीफा ने उस जमाने में बादशाह से ताउन करने से इनकार कर दिया था। क्यों किया था? जालिमों का साथ नहीं दे सकता, हालांकि शरीयत नाफिज थी। तो यहां कोई ओहदा लेना कोई आसान बात है क्या? लेकिन आखिरत के मासबे का खौफ हो तो जालिमों को अल्लाह गुमराह करता है। उनको फिर बयानिए अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं ओ ये बयानिया बड़ा खूबसूरत बयानिया, ये सही है, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह की हिकमत क्या है ये आप नहीं जानते। अल्लाह जो चाहता है करता है, लेकिन हिकमत की बुनियाद पर करता है। यही तुम्हारा इम्तिहान है, इसी से पता चलता है हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। मुश्किल हालात में अपने उस असल बयानिए के साथ कौन खड़ा रहता है। आखिरी ये आयत है, ये मैंने तलावत तो नहीं की थी लेकिन बहुत मुताल्लिक है। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन। आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया। अल्लाह ने ये मुल्क दिया था 4 मौसमों वाला, इमरान खान के 12 मौसमों वाला, नेमतों भरा, कलमे की बुनियाद पर सबसे बड़ी नेमत जो जोड़ के रख सकता था, इस्लाम की बुनियाद पर जो जोड़ के रख सकता था। और ये लेके क्या आए? माहिरीन बाहर, IMF के माहिरीन जो बताएंगे वो टैक्स लगाएंगे। तो उस नेमत को इस कुफर से बदल दिया। सूरह बकरा आयतुल कुर्सी वाली जो रुकू है, उसमें जो तीसरी आयत है, यानी आयतुल कुर्सी के बाद जो आयत है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है किसका? ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उन्हें अंधियारों से निकाल कर ईमान में, रोशनी में लाते हैं। वल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर हैं, औलियाहुमुत तागूत, उनके दोस्त बदमाश हैं, जालिम बदमाश हैं। वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो उन्हें रोशनी से निकाल के अंधियारों में लेके जाते हैं। 70 की दहाई में आप लोगों को इमदाद देने वाले थे। इन माहिरीन के माहिराना आरा के नतीजे में आज आप भकारी बन के दुनिया में फिर रहे हैं। अल्लाह के दीन की तरफ आए होते तो क्या होता? वल्लौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात को और इंजील को, जो उन पर नाजिल किया गया उनके रब की तरफ से, उसे अल्लाह की हुदूद कायम की होती। लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तख्त अर्जुलिहिम, अपने सरों के ऊपर से भी खाते, अपने पाँव के नीचे से भी बरकतें ज़ाहिर होती। हदीस में आता है अल्लाह की हुदूद में से एक हद का कायम कर देना, 40 रोज शबो रोज बारिश होती रहे, उससे जो बरकतें होती हैं उससे ज्यादा बाबरकत होती है, वो ज्यादा बरकत उससे पैदा होती है एक हद का कायम हो जाने से। तो जब आप इस्लाम की तरफ नहीं आए तो जिसकी तरफ गए हैं तो अल्लाह की उस नेमत को कुफर से बदला है ना। अलम तरा इलल्लज़ीना युबद्दलू नेमतल्लाहि कुफरन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, और अपनी कौम को तबाही के घाट ला उतारा। आगे भी है, लेकिन ये दुनिया की तबाही के घाट तो उतर चुके ना, डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके। और अभी क्या हो रहा है? इस कौम को निचोड़ो निचोड़ो निचोड़ो, माईशत है नहीं तो लोग अब जेवरात बेचेंगे, फिर अपने मकानात बेचेंगे, फिर जमीनें बेचेंगे, फिर जैसे सोमालिया में लोग भूखे मरे हैं तो भूखे मरेंगे। कौम से सारा कुछ निकाल के IMF की झोली में डाल के, जब कौम भी कंगली हो गई, अब IMF को क्या देंगे? तो फिर IMF का प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? यार तो ग्रीन कार्ड जेब में रखते ना, वो तो गए फुर, तो पीछे में और आप मरे। तो ये दारुल बवार है या नहीं? हेडिंग टूवर्ड्स दैट। किसने पहुंचाया यहां? मौलवी ने। तरक्की के रास्ते में मौलवी रुकावट है। ये तो इन्हीं जो रोशन ख्याल दमागों ने, आला तालीम याफ्ता दमागों ने, उन्होंने पहुंचाया। और क्यादत के मनसब पर फाइज भी वही थे, जाहिर है। मौलवी को तो किसी ने नजदीक जो है ना, वो क्या कहते हैं, टुकने नहीं दिया। एक हम फजलुर रहमान साहब रखते थे, इस दफा उनको भी कट बार बार। तो अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन व अखल्लू कौमहुम दारल बवार। तो बहरहाल देखिए,
ہم اللہ سے امید تو کبھی بھی نہیں توڑیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، جب دوسرا بھی گیا تیسرا بھی گیا، تو انہوں نے کہا کہ فتخصصوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو، واخیہ اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. ہم اللہ سے ضرور امید رکھتے ہیں. اللہ یہ ملک بنا کلمے کے نام پر بنا، یہ جو عوام جس کو یہ کہتے ہیں کل انام، جس کو یہ کہتے ہیں بلڈی سویلین، اے اللہ یہ تو تیرے ساتھ اپنے جو بھی سمجھ ہے، جتنی بھی کسی نے بتایا اس کے مطابق اب تیرے رسول کے ساتھ ایک تعلق تو استوار رکھتے ہی ہیں نا. آج بھی اللہ کے نبی پر جان چھڑکنے کے لیے تو ہے نا. چلیں سنت پر عمل نہیں کرتے، فرائض سے کوتاہی غفلت برتتے ہیں، لیکن یہ کہ باغی تو نہیں ہے. کسی پر افتاد پڑے، جو ان سے بن پڑے مدد امداد بھی کرتے ہیں. زلزلہ آئے تو، کہیں کوئی جہاد ہو رہا ہو تو، کوئی مشکل میں ہو تو اس کے لیے ہیں یتیم، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں. ان بدماشوں کی بدماشی کی وجہ سے ان سب کو ذلیل و رسوا کر دے گا؟ امید کرتے ہیں نہیں کرے گا. امید رکھتے ہیں کوئی بہتری کا سامان کرے گا. اب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی حافظ قرآن ہیں. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان کو باقیوں کی نسبت، باجوہ صاحب کی نسبت زیادہ بہتر سمجھ آ سکیں گی، اسلم بیگ صاحب کی نسبت زیادہ بہتر سمجھ آ سکیں گی، یحییٰ خان کی نسبت زیادہ بہتر سمجھ آ سکیں گی. نہیں تو شاید ان کی قسمت میں یہ سعادت نہ لکھی ہو، اللہ کسی اور کو لے کے آئے. اور ایک آخری بات، ہو سکتا ہے ہمیں وقتی طور پہ یہ لگے حالات بہت ناسازگار ہو جائیں، کیونکہ ابھی جدھر یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ اس طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہی اصل میں وہ لگتا یوں ہے کہ وہ منصوبہ ابھی ختم نہیں ہوا جس منصوبے کے لیے خان صاحب کو لایا گیا تھا. کھلاڑی تبدیل کیے گئے ہیں، ٹیم بدلی گئی ہے. وہ نہیں ہوتا جی ورلڈ کپ اس دفعہ ہار گئے تو اگلی دفعہ نیا کپتان، کپتان چینج، تو کپتان تبدیل، ٹیم تبدیل، نئے سپنر، گوگلی بالر، جادوگر بالر اب نئے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تبدیلی آتی ہے تو بندہ نئے سے لٹنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئے آتے رہنے چاہیے. یہ بھی تو انتظام و انصرام کے لیے ضروری ہے. تو نئے آئے ہیں لیکن منصوبہ ابھی نہیں لگتا، کیونکہ نظام اتنا کمزور نہیں ہوتا ایک آدمی قابو نہ ہو. نظام اتنا کمزور نہیں ہوتا، چودھری نظام یا نظام الدین جو بھی آپ کہیں، وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ قلم والا اتنا دلیر ہو جائے کہ مرضی سے فیصلے کرنا شروع کر دے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کرامن کاتبین دونوں ساتھ نہ بھی ہوں تو ایک ضرور ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. لال مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا نا، تو یہ بیان کیا ہے کس نے کیا ہے، کس نے، وہ جی ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، یا قاضی صاحب نے، ہاں قاضی صاحب نے کسی کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں کس کے سامنے کیا، شیرانی صاحب کے، مولانا شیرانی صاحب کے سامنے بیان کیا. تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا ہے، کرنل صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان لال مسجد والوں کو سمجھائیں کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں اور اس طرح نہ کریں اور یوں کریں اور یوں، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی نصیحتیں کی گئی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں میں نے شیرانی صاحب سے، انہوں نے شیرانی صاحب سے ذکر کیا کہ یہ مجھے کہا گیا تو آپ مشورہ دیں. انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، جا کے انہیں سمجھائیں. ویسے ادھر بھی کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں گیا اور میں نے جب ان سے بات کی تو وہ اتنے عبدالعزیز صاحب نہیں بولے جتنا وہ صاحب، ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بول رہے تھے. تو پتہ چلا وہ سچ مچ کرنل صاحب ہیں. اور دونوں کے پیچھے جو بریگیڈیئر صاحب تھے وہ ایک ہی تھے. تو میں اسے یوں کہتا ہوں کہ آگے ہوتا ہے رائٹ آؤٹ جو ہے نا کلیم اللہ، اور لیفٹ آؤٹ سمیع اللہ، اور پیچھے ہوتا ہے اختر رسول سینٹر آف. اس کو بھی پاس وہی دیتے ہیں، اس کو بھی پاس وہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دونوں جا کے آخر میں بیک پاس دیتے ہیں جو حسن سردار گول کرتا ہے. یہ کہانی سمجھیں، یہ کمبینیشن ہے. ہاں سجی بھی اپنی تھے، کھبی بھی اپنی.
दोनों गेंदें अपने हाथ में। कुछ ऐसा ही अभी लगता है, नहीं तो निज़ाम यकसू होता है। निज़ाम उस तरह, देखें फजलुल्लाह के साथ क्या हुआ, निज़ाम यकसू हुआ ना। अगरचे के सवात वाले कहते हैं यकसू नहीं था, उधर भी दोनों समीउल्लाह कलीमुल्लाह उथे भी सन, लेकिन हमें जब नजर आया कि यकसू है तो फिर वो नजर आया, पता भी लगा। तो ताकत बहुत होती है निज़ाम के पास, फर्द जमात कोई उसके मुकाबले में, नवाज शरीफ के मुकाबले में ताकत इस्तेमाल हुई ना, पता लगा ना आपको क्या होता है निज़ाम, चूं कोई नहीं कर सका। तो यहां ये जो डबल गेम चल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी प्रोजेक्ट कंटिन्यूड, वो नहीं रुका, वो जारी है, प्रोग्राम जारी है, प्रोग्राम नहीं थमा है, खिलाड़ी बदले हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, कोलैप्स करेगा। आप जो कितना अरसा आप चक्कर मखलूक खुदा को कितना अरसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मुस्तकिल नहीं दे सकते। और अब जो रिएक्शन पैदा हो चुका है, उसके बाद आप बलोचिस्तान खो देंगे, KPK खो देंगे, कैसे बचाएंगे, सिंध खो देंगे। तो जमहूरियत में वो चारों सूबों की जंजीर एक एक दर्जे में, वो फायदे की बात हो जाएगी। और इस्तेकाम मुल्क यानी बका के लिए जैसे दवाई होती है ना, उसके तौर पर जमहूरियत बहुत जरूरी है। और इस्तेकाम के लिए, ताकत के लिए, मजबूती के लिए इस्लाम बहुत जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आपका भी फायदा। हमने कंपनी को क्या कहना यार, हमने तो कुछ नहीं मांगना, मेडल आपको ही मिलेंगे, मुल्क होगा तो मिलेंगे, नहीं रहा तो क्या, कहां से मिलेगा, वाजपेयी ने तो नहीं देना है, नहीं वो क्या है, मोदी ने तो नहीं देना है ना हमारा को। अच्छा फिर ये कि यहां वो भी आ गया तो आम आदमी का क्या नुकसान है, उसने अगर छीनना है तो कोई मतलब जो जहां कोई रहने की जगह है वो छीननी है, झूंपड़ा थोड़ी छीनना है। बस जब कोई बादशाह नया आ जाता था तो क्या पूरी अपनी रियाया तब्दील कर लेता था, आबादी वहीं रहती थी, उनके खेत बाड़ी वही रहती थी। हमारे भी खेत बाड़ी एक एक 10-10 कनाल, 5-5 कनाल, 2-2 कनाल, 5 मरले, 6 मरले, ये मोदी लेके तो उन्हें नक साफ करना है। ये हाउसिंग सोसाइटीज, ये हमारे जनाब जिनके मतलब मलक रियाज साहब, जिनके जजीरे, जिनका सारा मतलब वो औलाद नस्लों के लिए जिन्होंने जमा, वो मोदी तो उस पर हाथ साफ करेगा। तो हम तो हुजूर आपकी मुस्तकबिल को संवारने की बात करते हैं, बाकी हमारे लिए तो जो रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। वो कहते हैं हम जब्बार, अल्लाह उसने जो तकसीम किया उस पर राजी है, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, हमारे बारे में जो उसने तकसीम कर दी है हम उस पर खुश हैं, राजी हैं, बिल्कुल मुतमईन हैं। वो क्या है, लना इल्मुन, अल्लाह ने हमें समझ बूझ इल्म अता किया है, वलिल जुहाल मालू, और जो जाहिल हैं उनको अल्लाह ने खूब दौलत और सरवत और दुनिया का साजो सामान दे दिया है, वो उस पर मगन हैं, घमंड कर रहे हैं। जो ख़त्म हो जाने वाली शय है उस पर मगन होकर बैठे हुए हैं और समझते हैं कि हमने बड़ी कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और हमें अल्लाह ने वो शय दी है जो शऊर है, जो साथ जाता है, क़यामत के दिन भी साथ होगा। जो आज आपको समझ आई है वो समझ क़यामत के दिन भी आपके साथ है, लेकिन बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ पे रह जानी है। तो रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। तो हमें आपके साथ वो कोई कम्युनिज्म वाली बात नहीं है, तबकाती कश्मकश की बात नहीं है कि हम आपसे छीन कर हम जर्नैल बनना चाहते हैं, वो जादू की छड़ी हम हाथ में पकड़ना चाहते हैं, ये मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है, इस मुल्क से भी ज़्यादा इस्लाम के साथ वफादारी की बात है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो, और वो अगर हमारे हाथों हो तो पूरी कौम को कितना बड़ा एजाज़ मिलेगा। इस मुल्क का जो है ना, ये पूरी दुनिया के लिए लाइट हाउस बनेगा। हम बेकारी नहीं होंगे, देने वाले होंगे, दुनिया को आला अखलाक देंगे, आला कदरें देंगे, आला नमूना देंगे, आला निज़ाम देंगे, आज़ादी देंगे, भाईचारा देंगे, अमन व अमान देंगे, सलामती देंगे। तो ये पाकिस्तान कर सकता है, ये इसका मुकद्दर बन सकता है अगर इस तरफ किबला फेरा जाए, रुख फेरा है। नहीं तो वो जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हो सकता है कोई तबाही भी आ जाए। इन्न अल्लाह कादिरुन, अल्लाह कादिर, हुवल कादिर, वो कादिर है। अल्लाह यबासा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, तुम्हारे सर से अजाब तुम पर उतार दे, औ मिन तख्त अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से लाए, जलजला ले आए या बारिशें ज़्यादा हो जाएं, ओले बरसा दे, पत्थर बरसा दे, या एक और काम भी करे
औ यलबिसकुम शियान, तुम्हें ग्रोह में तकसीम कर दे, ये पंजाबी हैं, ये पठान हैं, ये महाजर हैं, ये सिंधी हैं, ये बलोची हैं। व यूजी का बाज़कुम बासा बाज, एक को दूसरे की ताकत का मजा चखा दे। आजकल हमारे फौजी भाई इमरान खान की ताकत का मजा चख रहे हैं ना। खुदा यूं भी गुनाहों की सजा देता है, बांटकर कौम को, एक सफ़े वालों को बांटकर कौम को ग्रोहों में लड़ा देता है। देखिए आप लड़ाई हुई कैसे, आप सोचें। बाजवा, इमरान, निक्के काबा, एक खानदान, एक कबीला, एक पेज, अचानक वो पेज फट गया, अचानक तू तुकार शुरू हो गई, अचानक एक मीर जाफर मीर सादिक हो गया और दूसरे के लिए वो मीर जाफर मीर सादिक हो गया। अल्लाह की कोई कुदरत नहीं नजर आ रही आपको। खुदा यूं भी गुनाहों की सजा देता है, बांटकर कौम को ग्रोहों में लड़ा देता है। आसमां ही से अजाब नाजिल नहीं होते, आदमी को भी मलकुल मौत बना देता है। जो बेइज्जती हमारे मुकद्दसीन की खान साहब के हाथों हुई है, वो तो तारीख इंसानी में कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। ये इतनी बड़ी अलामत अल्लाह ने दिखा दी, फिर भी समझ नहीं आता। तो यूं भी अल्लाह सजा दे सकता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है यहां तवाइफुल मुलूक की हो जाए, हो सकता है हम एक दूसरे के गले काटने लगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल से भी निकल कर एक दिन ये मुकद्दर है हमारा, हमने इस्लाम की तरफ वापस आना है और इसी खित्ते ने आना है। ये होके रहना है, इसे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, इसे टालने की कोशिश करने वाले मिट जाएंगे, जरूर मिट जाएंगे। इस दौर में बाकी वो, इस दौर में सब मिट जाएंगे, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस हट पे पक्का रखे, अपने इस दीन के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।